ادریس اور شائستہ تو سلمان کو زخمی حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ ادریس ڈرتے ڈرتے سلمان سے پوچھے گا کہ ہوا کیا تھا، کیونکہ اس کے دل میں چوٹ تو ہے، کیونکہ شوٹر کو اسی نے تو ہائر کیا تھا عروج کو مروانے کے لیے۔ سلمان کہے گا پتہ نہیں، بس میں اور عروج کھڑے تھے کہ سامنے سے کسی نے گولی چلا دی۔ مہرین جو کہ سلمان کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے پولیس میں تو رپورٹ درج کروا دی ہے نا؟ سلمان کہے گا جی جی وہ تو کروا دی، جس پر ادریس اور زیادہ بکھلا جائے گا، کہے گا پولیس میں رپورٹ کروانے کی کیا ضرورت تھی، آج کل تو شہر میں ایسے واقعات عام ہو رہے ہیں، ایسے چوریاں ڈاکے تو اب ہر دوسرے دن سننے میں آتے ہیں۔ لیکن سلمان کہے گا تایا جان، اس نے ہم سے کوئی بھی چیز ڈیمانڈ نہیں کی، بس ڈائریکٹ گولی چلا دی۔ اب شائستہ بات کو سنبھالنے کی کوشش کرے گی اور کہے گی کہ اصل میں جب اس نے گولی چلائی تو گھبرا گیا ہوگا نا، اس لیے کوئی بھی چیز لیے بغیر ڈاکو بھاگ گیا۔ لیکن عروج یہ سب سن بھی رہی ہے اور آبزرو بھی کر رہی ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی چور کو اتنا ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں۔ اب جب سلمان یہ بتائے گا کہ ان کا نشانہ عروج تھی، عروج سامنے سے ہٹی اور گولی مجھے چھوتے ہوئے گزر گئی، تو مہرین کو تو بہت غصہ آئے گا کہ عروج کی وجہ سے سلمان اس حالت کو ہے۔ وہ تو جا کر عروج کو ڈانٹے گی کہ بی بی آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم کرتی کیا پھر رہی ہو کہ لوگ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں اور تم پر چلنے والی گولی میرے بیٹے سلمان کو لگ گئی۔ عروج تو جب اپنی ماں سے یہ سب سنے گی تو بہت زیادہ غمزدہ ہو جائے گی اور کہے گی کہ اگر وہ گولی مجھے لگ جاتی اور میں مر جاتی تو کیا آپ کو کوئی دکھ نہ ہوتا؟ مہرین یہ سن کر چپ ہو جائے گی اور سوچ میں پڑ جائے گی، کیونکہ اس کے دل میں بھی عروج کے لیے تھوڑا سا نرم گوشہ پیدا ہونا تو شروع ہو چکا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر عروج مر جاتی تو بھی مہرین کو اچھا تو نہ لگتا۔ لیکن سلمان کی وجہ سے اسے بہت غصہ چڑھا ہوا ہے کہ یہ سب ہوا تو بہرحال عروج ہی کی وجہ سے ہے نا۔ اب عروج جو کہ شائستہ اور ادریس کی سب حرکتیں اور ان کے فیشل ایکسپریشن بھی نوٹ کر رہی ہے، اور اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ سلمان جب زخمی حالت میں گھر آیا تو شائستہ تو اسے دیکھ کر ہی زاروں قطار رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ شائستہ سے جا کر پوچھ ہی لے گی کہ مہرین کا رونا تو سمجھ آتا ہے، اس نے تو سلمان کو اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، لیکن آپ اتنی ایموشنل کس لیے ہو گئی تھی سلمان کو زخمی حالت میں دیکھ کر؟ شائستہ تو یہ سن کر مزید پریشان ہو جائے گی کہ اب اس کو ایک اور راز کہیں پتہ نہ چل جائے اور وسائی اسے بتا نہ دے، کیونکہ شائستہ نے وسائی کو وارن کیا ہے کہ یہ راز نہیں کھلنا چاہیے، اور اسے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ راز کھلا تو یاد رکھنا کہ مہرین مر جائے گی اور اس کی ذمہ دار تم ہوگی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مہرین کے لیے کوئی بھی اور ذہنی صدمہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو، کب تک یہ راز راز رہے گا؟ آخر ایک نہ ایک دن تو اس راز سے پردہ اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اور اس دن سلمان بیچارے کی کیا حالت ہوگی جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کے ماں باپ دراصل ادریس اور شائستہ ہیں، وہ ادریس اور شائستہ جو کہ اس کی بیٹی اور اس کی بیوی کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اور مہرین کے لیے تو واقعی ہی یہ صدمہ بہت بڑا ہوگا، جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ساتھ کی ساتھ جب اسے یہ خوشی ملے کہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جو کہ 25 سال پہلے اس حادثے میں کھو گئی تھی، وہ بیٹی بھی آج اس کے سامنے ہے عروج کی شکل میں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس راز سے پردہ فاش کون کرتا ہے۔ تو بھائی مجھے تو بہت بے چینی سے انتظار ہے اس لمحے کا جب اس راز سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ آپ بتائیں کہ آپ کو کس لمحے کا انتظار ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ کو اس چینل کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو دیر کس بات کی ہے، جلدی سے اس چینل اردو ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کر لیں۔